السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآیاته انه لا يفلح المجرمون۔ بس اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، بہتان باندھے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلائے۔ بے شک مجرم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ محترم سامعین کرام، سورہ یونس سورہ نمبر 10 اور اسی سورت سے آیت نمبر 17 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ آیت کریمہ کا ترجمہ بھی بفضل اللہ باذن اللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ محترم سامعین اکرام، جیسا کہ ہم نے اس سورت کریمہ کی تفسیر کے آغاز میں ہی یہ بات بتلا دی تھی کہ یہ جو سورت کریمہ ہے، اس میں جو باتیں، جو آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اس کے جو اصل مخاطبین ہیں وہ مکہ کے مشرکین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مکہ کے مشرکون کو اور تمام لوگوں کو، تمام انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس شخص سے بڑھ کر کے ظالم اور کون ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلائے۔ اس آیت کریمہ کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ جو شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھتا ہے، چاہے جس انداز میں باندھے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کریمہ اس کے سامنے تلاوت کی جائے، بیان کیا جائے، اللہ کی نشانیوں کو بیان کیا جائے اور اس کا وہ ڈینائی اور انکار کرے، تو وہ آدمی بہت بڑا ظالم ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بتلایا ہے کہ اس شخص سے بڑھ کر کے ظالم، اس شخص سے بڑھ کر کے شرکش، اس شخص سے بڑھ کر کے باغی اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی یہ دعویٰ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رسول بنا کر کے نہیں بھیجا، تو اس شخص سے بڑھ کر کے ظالم اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہے، حالانکہ صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ رسول نہیں ہے۔ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، ابھی موجود ہیں۔ ان کے زمانے میں ہی کئی لوگوں نے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کر دیا، جس میں مسیلمہ بن کذاب، مشہور و معروف جھوٹے نبوت کا جو مدعی ہے مسیلمہ بن کذاب، اسی میں جو ہے ایک سجاح نام کا بھی، یہ سارے لوگ جو ہیں، یہ سارے نام ہیں، یہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے لوگ۔ اسی میں یہ مکہ والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اللہ کا رسول ایسا ہوگا جو لوگوں کے درمیان گھومے گا، پھرے گا، کھائے گا، پیے گا، بازاروں میں جائے گا۔ اللہ کا رسول ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم جیسے انسان ہیں ویسے ہی اللہ کا رسول ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ اس شخص سے بڑھ کر کے جھوٹا اور کون ہوگا، اس شخص سے بڑھ کر کے ظالم اور کون ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کی تکذیب کرے، جھٹلائے اللہ کی آیتوں کو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر یہ جھوٹ باندھے کہ اللہ نے اس کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے، حالانکہ اللہ نے اس کو رسول بنا کر کے نہیں بھیجا، یقینی طور پر وہ شخص بہت بڑا جھوٹا ہے، اس لیے کہ اس کا معاملہ ایک مند بدھی آدمی، ایک غبی اور کند ذہن آدمی کے اوپر بھی چھپا ہوا نہیں رہے گا۔ ایک آدمی ایک طرف پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے گا، رسول رحمت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور دوسری طرف وہ اس وقت کے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے مسیلمہ کذاب کو دیکھے گا، تو جس طرح سے دن کی چمکتی ہوئی روشنی اور رات کی بالکل گھٹا ٹوپ تاریکی، دونوں میں جس قدر فرق ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ فرق اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اور یہ جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے مسیلمہ بن کذاب کے اندر نظر آ جائے گی۔ یہ بات بالکل کلیئر ہے۔ دیکھیے، اس کی دلیل شریعت کے اندر موجود ہے۔ ایک حدیث ہے جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع ترمذی کے اندر حدیث نمبر 2485 پہ روایت کیا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہل مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے
لوگوں کا ہجوم امڑ پڑا. اس وقت ابھی صحابی نہیں بنے ہیں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، ابھی صحابی نہیں بنے ہیں، یہودیوں کے عالم ہیں وہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے سارے لوگ جا رہے ہیں تو ساتھ میں یہ بھی چلے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو میری پہلی نظر پڑی، آپ کے چہرے مبارک کو جب میں نے پہلی مرتبہ دیکھا تو میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ جو چہرہ ہے یہ جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ فرق ہے جو اصل میں صحیح معنوں میں نبی ہوگا. اور آج کے ڈیٹ میں جیسے مرزا غلام محمد قادیانی جو واصل جہنم ہو چکا ہے اس کو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا اس طرح کے جتنے بھی جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، اگر ایک معمولی ذہن کا آدمی بھی دونوں کو دیکھے گا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ نبی ہے اور یہ نبی نہیں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے چاہے وہ سچا ہو یا جھوٹا، اس کے سچے یا جھوٹے ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے دلائل مہیا فرما دیتا ہے جو سورج کی روشنی سے بھی زیادہ چمکتے ہوئے ہوتے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو سارے لوگ دیکھنے گئے، یہودی عالم عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بھی دیکھنے گئے. دیکھتے ہی پہلی نظر پڑی، کہا کہ یہ چہرہ جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے. اس کے بعد پہلی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے سنی وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، ایک دوسرے کو کثرت سے سلام کرو. واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ. وصلوا الارحام، رشتہ داریوں کو جوڑو. وصلوا باللیل والناس نیام، جب رات کو لوگ سوئے ہوئے ہوں اس وقت نماز پڑھو. یہ سارے اعمال تم کو سلامتی کے ساتھ جنت میں لے جائیں گے. یہ پہلا جملہ تھا جس کو ہمیشہ یاد رکھا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے، اور حدیث کے طور پر اس کو بیان کیا. محترم سامعین کرام، صحیح البخاری کتاب العلم میں اور صحیح مسلم کتاب الایمان کے اندر ایک روایت ہے کہ زمام بن ثعلبہ اپنی قوم بنو سعد بن بکر کے ساتھ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے کچھ سوالات کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. پہلا سوال انہوں نے کیا، حالانکہ ابھی وہ مسلمان نہیں ہیں، پہلا سوال انہوں نے کیا کہ یہ بتلائیے کہ یہ جو آسمان ہے اس کو کس نے بلند کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اس نے پھر پوچھا کہ اچھا یہ بتلائیے کہ یہ جو پہاڑ ہے اس کو کس نے کھڑا کیا، اور پہاڑ کے اندر جو چیزیں ہیں وہ کس نے بنایا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اس نے پھر پوچھا کہ یہ بتلائیے کہ یہ زمین جو ہے اس کو کس نے پھیلایا؟ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. زمام بن ثعلبہ نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے اس آسمان کو بلند کیا، جس نے پہاڑ کو کھڑا کیا، جس نے زمین کو بچھایا، آپ یہ بتلائیے اس ذات کی قسم کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم نعم، اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے. جیسے ہی کہا اس نے پھر پوچھا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ فرض کیے ہیں؟ کہا کہ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز فرض کیا ہے، روزہ فرض کیا ہے، حج فرض کیا ہے، زکوٰۃ فرض کیا ہے. کہا کہ اس ذات کی جتنے بھی سوال اس نے کیے ہر سوال کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم دے کر کے پوچھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سوالوں کے جوابات اللہ کی قسم کھا کر کے دیا. تو اس نے بعد میں کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو آپ نے بتلایا ہے اس میں نہ میں تو کم کروں گا اور نہ میں زیادہ کروں گا. یعنی اس نے کوئی دلیل نہیں مانگی، بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے، مطمئن ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول سمجھ لیا. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ نبی یہ جھوٹے ہیں. اس شخص سے بڑھ کر کے ظالم کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، لیکن ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر جھوٹ نہیں باندھ رہے ہیں، اور اس شخص سے بڑھ کر کے بھی ظالم اور کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہ لا یفلح المجرمون، مجرم لوگ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے، مجرم لوگ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے. یہ جو فلاح کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کامیابی حاصل کرنا. فلاح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کامیابی حاصل کرنا. لیکن انسان کی نظریے کی تبدیلی سے کامیابی کا معیار بھی بدل جاتا ہے. انسان کا نظریہ اگر الگ ہو تو کامیابی بھی الگ ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایک دنیا دار آدمی، ایک آخرت کا انکار کرنے والا آدمی، اس کی نظر میں کامیابی ہے کہ دنیا میں اس کو عیش و آرام کی زندگی ملے، سکون کی زندگی ملے، لمبی زندگی ملے، ہر چیز اچھا ملے. اس کی کامیابی اور کامرانی بس یہی ہے. اس کے مقابلے میں ایک دیندار آدمی،
اس کی نظر میں کامیابی کا جو معیار ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آخرت کے عذاب سے بچا لے. حالانکہ وہی دیندار آدمی دنیا میں بھی خیر کا طالب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی خیر کا طالب ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ وہ دنیا میں چاہتا ہے کہ وہ فقیر مرے، نہیں، لیکن اس کا نظریہ کیا ہوتا ہے کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، حالانکہ اس کو دنیا میں بھی ملتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا انہ لا یفلح المجرمون، مجرمین کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں چاہے اس کو جو بھی مل جائے، لیکن آخرت میں اس کو کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے چھٹکارا نہیں ملے گا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.